ایران مذاکرات میں سنجیدگی دکھائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، لکھا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کا انداز بہت مختلف اور کچھ عجیب ہے۔ ایران ہم سے معاہدے کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ ایران عسکری طور پر بری طرح شکست کھا چکا، اس کے پاس واپسی کا کوئی موقع نہیں بچا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے رابطے میں ہیں۔ ایران امریکہ کے 15 نکات پر غور کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ترکی اور مصر سمیت دیگر ملک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کراچی میں سینیٹر شہری رحمان سے ان کی بیٹی کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت، لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ ایم کیو ایم کا وفد وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پی اے ایف بیس پہنچ گیا۔ وزیر اعظم ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے بعد اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ جنیوا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارل کہتے ہیں کوئی سیاسی جماعت یا رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے، ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کچھ لوگوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کی تقریب رکھی۔ زلفی بخاری ایک غیر ملکی شہری ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشست خالی قرار دے دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ بھارت اپنی سفارتی ناکامیاں چھپانے کے لیے بازاری زبان پر اتر آیا۔ بھوکلاہٹ کا شکار بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سفارتی آداب بھی بھول گئے۔ غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال شروع کر دیا۔ جے شنکر پاکستان مخالف بیان دے کر اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ جے شنکر کا رد عمل ثبوت ہے کہ بھارت کو امریکہ ایران ثالثی عمل سے مکمل باہر رکھا گیا۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ موجودہ بھارتی حکمران ہر معاملے میں اپنے عوام کو گمراہ کرنے میں مصروف۔ بھارت میں بے چینی واضح ہے۔ عوام خود مودی حکومت سے سوال کرنے لگے۔ عالمی اثر و رسوخ طاقت سے نہیں اعتماد سے بنتا ہے۔ جے شنکر کے بیانات اور ان کی مایوسی ظاہر کرتے ہیں۔ You also asked me about the Indian external affairs remarks yesterday. Frankly, such undiplomatic rhetoric betrays a deeper sense of frustration. Pakistan does not subscribe to such megaphone theatrics. بھارتی وزیر خارجہ کی غیر سفارتی زبان در حقیقت گہری مایوسی کے عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اس طرح کے بیانات پر یقین نہیں رکھتا۔ ہمارا موقف تحمل اور وقار پر مبنی ہے۔ اصل منزل امن ہے، وہ سہولت کاری سے آئے یا ثالثی سے، یہ اہم نہیں۔ سفارت کاری سے رکاوٹیں اور مشکلات ہو سکتی ہیں جن سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ مذاکرات کی لوکیشن اور شخصیات کے حوالے سے اطلاعات غیر مصدقہ ہیں۔ آئی ایم ایف سے $1.2 ارب کے قسط کے حصول میں پیش رفت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل رابطہ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ بھجوا دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف اب ایم ای ایف پی کے مسودے کے مطابق اہداف اور کارکردگی کا جائزہ لیں گے۔ ایم ای ایف پی کے نوٹیبلز پر اعداد و شمار میں مماثلت ہوئی تو سٹاف لیول معاہدے طے پا جائے گا۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بجٹ کی تیاری کے لیے مذاکرات اپریل کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ نیا بجٹ آئی ایم ایف کے تخمینوں اور اہداف کے مطابق بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ اور انسداد منشیات محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ کہا نئی نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ہر سطح پر بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔
تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے خلاف آگاہی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ محسن نقوی نے انسداد منشیات کے لیے مؤثر کارروائیوں پر ANF کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے خلاف بانی PTI کی رہائی کے لیے فورس بنانے پر درخواست کی سماعت۔ وفاقی آئینی عدالت میں سماعت کے دوران جسٹس علی باقر نشفی نے ریمارکس دیے۔ سیاسی بیانات پر عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ ٹھوس شواہد یا فورس بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہو تو دکھا دیں۔ وکیل نے ثبوت پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ ایسے چھینا ہے اس پر تو گن لگا ہوا ہے، اس کے فون گیا ہے، اس کا فون گیا ہے، اس کا فون گیا ہے۔ ہم نے شور کیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، انہوں نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہے ہیں اسی لیے وہ لوگ بھاگ گئے۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، نیو ٹاؤن تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگیں۔ جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کی طالبات سے لوٹ مار، 3 ملزمان وین میں گھسے، اسلحے کے زور پر موبائل فون اور زیورات چھین لیے۔ عید کے دوسرے روز بھی اسی سڑک پر ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر واردات کی تھی۔ 5 کار سواروں کو لوٹ لیا تھا، تمام گاڑیوں کی چابی بھی ساتھ لے گئے تھے۔ بنگلہ دیش میں مسافر بس فیری پر چڑھتے ہوئے بے قابو ہو کر دریا میں جا گری، 26 افراد جاں بحق۔ حادثہ ڈھاکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ضلع راجباڑی کے علاقے میں پیش آیا۔ بس میں 50 مسافر سوار تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، شہداء کی تعداد 1937 ہو گئی۔ وحشیانہ حملوں میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ متعدد اسپتال، اسکول اور کھیل کے میدان ملیا میٹ ہو چکے۔ شہری ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب بحریہ کے کمانڈر علی رضا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے جاری، ایران کا اسرائیل میں 70 مقامات نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے سیٹلائٹ اسٹیشن پر میزائل داغ دیے۔ حزب اللہ نے تل ابیب پر کلسٹر بم مارے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فورسز کے ہیڈ کوارٹر اور فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا چابہار کے قریب امریکی لڑاکا طیارہ F-18 مار گرایا۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کے خلیجی ممالک پر فضائی حملے، ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیا۔ ملبہ سویحان اسٹریٹ پر گرنے سے 2 اموات ہوئی۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، سعودی عرب، قطر اور اردن کی جانب سے ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران یا اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ We've seen the similar tactics and technologies used by Iran as Russia uses in Ukraine. And I'm confirming today that our Defense Intelligence Assessment confirms that ahead of this conflict, Russia was sharing intelligence with Iran. ایران کے پیچھے روسی صدر پیوٹن کا ہاتھ ہے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی تنازع سے قبل روس نہ صرف ایران کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا تھا بلکہ تربیت بھی دے رہا تھا۔ ریاض میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس، بڑھتی کشیدگی آبنائے ہرمز اور توانائی بحران پر بحث۔ سیکریٹری جنرل GCC جاسم محمد البدوی نے کہا ایران حملے اور آبنائے ہرمز بندش سرخ لکیریں عبور کر چکی ہیں۔ خلیجی ممالک عالمی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایران جان بوجھ کر GCC ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملوں سے عام شہری مارے گئے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔
کوئٹہ، چمن، ہرنائی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ خوشاب، پنڈی بھٹیاں، لکی مروہ، ڈیائے خان، کرک سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ کراچی میں بھی صبح سویرے بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ مزید جاری رہنے کی پیشگوئی۔ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل خطاب خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے 18 سال سے کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا، چائلڈ میرج ایکٹ 1929 کے تحت کم عمری کی شادی پر سزا ہو سکتی ہے، نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے ماریہ بی بی کا قبول اسلام اور شہریار نامی لڑکے سے نکاح درست تسلیم کر لیا۔ کہا، ماریہ نے نکاح سے پہلے اسلام قبول کیا، جس کا ڈکلیریشن بھی موجود ہے۔ آئینی تشریح کے لیے حتمی فورم سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت ہی ہے۔ سیشن عدالت لاہور میں گلوکار علی ظفر کا مشر شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس۔ عدالت نے گلوکار علی ظفر کے دعوے پر سماعت مکمل کر لی۔ فاضل جج نے کہا، 30 مارچ کو پورے ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا، کوئی نقطہ وضاحت طلب نہ ہوا تو آئندہ سماعت پر فیصلہ محفوظ کیا جائے گا۔ علی ظفر کے وکیل نے تحریری دلائل میں موقف اختیار کیا۔ مشر شفیع نے شواہد نہیں دیے، بس الزام لگایا۔ اداکار حمزہ علی عباسی کی بہن ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر منی لانڈرنگ کے الزامات۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 22 بینک اکاؤنٹس میں سے 25 ارب کے ٹرن اوور کا انکشاف۔ ایف آئی کا کہنا ہے، ڈاکٹر فضیلہ کی ڈکلیئر سالانہ آمدن 4 سے 6 لاکھ روپے بتائی گئی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی پر غیر قانونی طور پر رقوم امریکہ اور دبئی منتقل کرنے کا الزام ہے۔ رجسٹریشن کے بغیر غیر قانونی طور پر کلینک چلانے کا بھی الزام۔ ایف آئی نے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا میلہ سج گیا۔ افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز کا ٹاس جیت کر حیدرآباد کنگز مین کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ۔ لاہور کے کپتان شاہین آفریدی کہتے ہیں، ٹیم متوازن ہے، کوشش ہوگی ایونٹ کا آغاز جیت سے کریں۔ حیدرآباد کنگز مین کے کپتان لبوشن کا کہنا تھا، پی ایس ایل کے لیے تمام کھلاڑی پرجوش ہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئے۔